ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ مولائے کائنات اور حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آج شب شہادت ہے، تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور رمضان سے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دی جائیں گے۔ آج ہمارے جو دو مہمانان ہمارے ساتھ شرکت کریں گے ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مولانا سیف عباس نقوی صاحب، صدر آل انڈیا شیعہ مرکزی چاند کمیٹی، جو ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل بنگلوری صاحب، جو رڑکی اتراکھنڈ سے جڑیں گے، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ افضل بنگلوری صاحب جڑ چکے ہیں، تو میں سب سے پہلے افضل بنگلوری صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ اور چونکہ آج شب شہادت ہے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس حوالے سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی بہتر بہتر تو منقبت پیش کرتا ہوں یا نعت، جیسا بھی آپ حکم کریں، کیونکہ منقبت تو رہیں گی مولائے کائنات کی حضرت علی کے تعلق سے آج کا پروگرام ہے۔ جی منقبت۔ احساس کے پھولوں کی مہک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی مہک ہے تو علی ہے، چمک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی، اور ہے دین کے دامن پہ بھی گل بوٹے انہی کے، ہے دین کے دامن پہ بھی، ہے دین کے دامن پہ بھی گل بوٹے انہی کے، اور بستر ہجرت کی دھنک ہے تو علی ہے، اور بستر ہجرت کی دھنک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، ایمان کے، اور ہے اس کی سند دوش پیمبر کی سعادت، ہے اس کی سند دوش پیمبر کی سعادت، ہے اس کی سند دوش پیمبر کی سعادت، کعبے میں تقدس کے جنک ہے تو علی، کیا بات، بہت خوب، بے شک، بہت خوب، کعبے میں تقدس کے جنک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی، اور اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے، لیکن اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے، لیکن اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم
لیکن احمد کے وفادار نمک ہے تو علی ہے. بے شک احمد کے وفادار نمک ہے تو علی ہے. ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے. احساس کے پھولوں کی. بہت بہت شکریہ افضل بنگلوری صاحب خوبصورت منقبت پیش کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, اولسی کے نادینہ حاجی صلاح الدین. جی میرے 2 سوال ہے. سب سے پہلے حضرت علی کے بارے میں کوئی بولنا چاہ رہا ہوں صاحب. حضرت علی جب خلیفہ تھے تو ان کی جو تلوار جنگ میں جو استعمال کرنے والی تلوار جو گھڑولتے ہیں ڈھال, تو وہ چوری کے لے کے عدالت میں فیصلہ آیا. تو کیا سنائیے ذرا, بولی تو مہربانی ہوگی. آپ کا سوال تھوڑا زور سے بولیں گے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. حضرت علی کی حضرت علی کا جو جنگ میں استعمال کرنے والی چیز تھی نا صاحب, جی تو وہ چوری ہو گئی تھی. تو حضرت علی خود خلیفہ تھے, تو غازی صاحب کے پاس انصاف کے پاس گئے, تو وہ بولے تو ذرا مہربانی. ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, ماں باپ کی آج کل لوگ جو عزت نہیں کر رہے صاحب, لڑکیاں قدر نہیں کر رہی, اتنا معلوم ہونے کے بعد ان کو گالیاں دے رہے ہیں, بعد میں آپ تو لگے ہاتھاں بھی اٹھا دے رہے, مار رہی ہیں ماں باپ کی. یہ بولے تو مہربانی, فون پہ بولی تو مہربانی, میرے کو نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے. اور ناظرین ہمارے ساتھ مولانا سیف عباس نقوی صاحب جو صدر آل انڈیا شیعہ مرکزی چاند کمیٹی ہیں اور لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے, بہت بہت خیر مقدم ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آپ جی. تو مولانا صاحب سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو خدمات ہیں اعلان رسالت سے لے کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک جو سفر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کے بعد جی 10 سال کی عمر تھی, اس وقت پیغمبر اسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تم دعوت کا انتظام کرو اور جتنے اعزاء اور اقربا ہیں ان کو بلاؤ. اس کو اسلام میں دعوت ذوال عشیرہ کے نام سے اس واقعے کو جانا جاتا ہے, اور یہ تمام کتب میں موجود ہے اور ملے گا آپ کو یہ واقعہ. تو پھر حضرت علی نے کھانے کا انتظام کیا, سب لوگ آئے, جمع ہوئے, اور وہاں پر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, اور تم لوگ جو ہے توحید کا اقرار کر لو, نبوت کا اقرار کر لو, فلاح پا جاؤ. وہاں سے حضرت علی اس وقت پیغمبر اسلام نے اس مجمع کے درمیان, جب پیغمبر کے خانوادے کے خود بزرگ افراد بھی موجود تھے, اس وقت پیغمبر نے کہا کہ اس امر میں کون ہے جو میری مدد کرے اور میری تعاون کرے, میری نصرت کرے, میرے بعد میرا جانشین, میرا وزیر, میرا خلیفہ بنے. یہ پیغمبر نے اس وقت کہا تھا. اس وقت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ بلند ہوئے, کھڑے ہوئے, اور آپ نے کہا انا نصیر یا رسول اللہ. اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اعلان کیا تو آپ نے پیغمبر کا جواب رسول کہہ کے دیا کہ انا نصیر یا رسول اللہ. یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے جو ظاہری طور کے اوپر ہے, جو پیغمبر کے 23 سال حیات میں ہیں, جس کا آپ نے سوال کیا. یہ اب یہاں سے حضرت علی جو ہے, اس کے بعد اب حضرت علی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جب بچے رسول اللہ کے اوپر ڈھیلے پھینکتے تھے, ان کو اذیت دی جاتی تھی, تو بچوں سے بڑا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس وقت چونکہ حضرت علی کا عمر بھی 10 سال کی تھی, 11 سال کی تھی, تو حضرت علی ان سے مقابلہ کرتے تھے اور ان کو ہٹاتے تھے, بھگاتے. مکے کی زندگی میں حضرت علی مسلسل
اپنے رسول کی مدد کرتے رہے, شانہ بشانہ رہے. جب ہجرت ہونے لگی جی 13 سال کے بعد, جب ہجرت ہو رہی تھی تو, اور جب رسول کی جان پہ خطرہ تھا اور مشرک اور کفار سب جمع ہو گئے, اور جس وقت آپ کے بستر کے گھیر لیا گیا اور آپ کے مکان کو چاروں طرف تلواریں تھیں, اس وقت رسول اللہ نے اگر کہا تو حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میں ہجرت کر کے چلا جاؤں, تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں اور میں یہاں سے چلا جاؤں. یہ سب دیکھیے حضرت علی کی خدمات ہیں. اس کے بعد حضرت علی لیٹ گئے بستر پہ, حالانکہ حملے کا ڈر تھا, لیکن حضرت علی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ چلے جائیں گے میں لیٹ جاؤں گا, وہ رات میں مجھ پہ حملہ کرتے, نہیں کہا, کیونکہ جانتے تھے کہ اگر پیغمبر نبی کسی بات کو فرمائیں گے تو وہ ہمارے اوپر واجب الاطاعت, اور وہ لیٹ گئے اور چنانچہ ہجرت کر گئے. اور دوسرے دن پیغمبر اسلام نے کہا علی تم وہاں مقام پہ ملنا. بھی حضرت علی اور لوگوں کی جو امانتیں تھیں یہاں بہت بڑا اہم منصب دے کے گئے. آپ دیکھیے تو جو آپ نے 13 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ پہ وعدہ کیا تھا نا, وہی منصب دے کے گئے. کہا علی تم سب, چونکہ جو کفار اور مشرک مارنے کے لیے آئے تھے ان کی امانتیں رسول کے پاس تھی, تو اگر پیغمبر بغیر امانت دیے چلے جاتے, بغیر کسی کو امین بنا چلے, تو یہ لوگ الزام لگا دیتے. لہذا پیغمبر نے علی سے کہا کہ اے علی تم امانتیں واپس کر کے اور خواتین کو لے کے فلاں مقام پہ ملا. یہ پوری حضرت علی کی یہ 13 سال کی زندگی کی ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد وہ جنگوں کا دور شروع ہو گیا کہ جب بدر کی جنگ ہوئی, احد کی جنگ ہوئی, خیبر کی جنگ ہوئی, خندق کی جنگ ہوئی, اور دوسرے مار کے فتح مکہ, سورہ برات کی آیتوں کو لے جانا, ان تمام مواقع کے اوپر حضرت علی جو ہیں اسلام کو فتح دلواتے رہے. چنانچہ ایک جنگ کا واقعہ ہے, ایک جملے میں اشارہ کرتا جاؤں کہ حضرت علی ان کے آشوب چشم میں مبتلا تھے, تو خیبر کی جنگ میں وہ گئے نہیں تھے. تو 40 دن کا پیغمبر نے کہا تھا کہ خیبر فتح ہو جائے گی, 39 دن گزر گئے, خیبر فتح نہیں ہو رہی تھی. تو آخر 40ویں دن حضرت علی کو بلایا گیا اور حضرت علی پہنچے, اور جو بہادر تھے یہودی ان سب کو واصل جہنم کیا اور خیبر فتح کیا. یہ ہوا یہاں تک کا مرحلہ. اب آخری حد سے جب پیغمبر لوٹ رہے تھے تو پھر پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوئی, جس کا ذکر قرآن کریم کے 5ویں سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ اے رسول اس کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا. نازل تو ہو چکا تھا, جو پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین بنو گے, پھر آپ نے اس روا دوا قافلے کو روکا, اور روکنے کے بعد جو ہے پھر پیغام پہنچایا گیا, اور آپ نے بتا دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں فہذا علی مولا. یہ فے کا مطلب جو ہوتا ہے عربی میں, دیکھیے عربی میں, اب یہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین کو ایک عربی کی میننگ سمجھاتا چلوں, اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. عربی میں 3 ورڈ ہوتے ہیں, ایک واو ہوتا ہے, ایک سما ہوتا ہے, اور ایک فے ہوتا ہے. واو جو ہوتا ہے وہ اور کے لیے آتا ہے, مثلا زید و خالد, اس کا مطلب وہ زید آیا تھا اور خالد آئے, بات کلیئر ہے, دونوں آئے. اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے سما, زید سما خالد, زید آیا تھا اس کے بعد خالد آیا, زید سما خالد, زید آیا تھا اس کے بعد خالد آیا. ایک ہوتا ہے فے, فے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا زید خالد, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خالد آئے. اور اس کے لیے قرآن سے اگر میں مثال دوں اپنے ناظرین کو تو سب سے بہترین نازل ہوگی, جیسے پروردگار عالم نے کن فیکون, جو چاہ لیتا ہے بس وہ فوراً ہو جاتا. تو اسی طریقے سے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, بس جس کا میں مولا میرے بعد یہ علی مولا. یہ پوری زندگی ہے. اور اس کے بعد 3 دن تک آپ نے لوگوں سے بیعت لی, لوگوں نے بیعت کی, اور اس کے بعد پیغمبر جو ہیں 18 ذی الحجہ سے
21 ذیلحج 22 ذیلحج تک وہاں رکے اور اس کے بعد واپس آئے اور پھر آپ 2 مہینہ آپ کی مدت حیات ہے. اور اس کے بعد اگر تاریخ کے اوراق کو دیکھا جائے پلٹا جائے تو اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب پیغمبر کی رحلت ہو گئی تو حضرت علی کی وہ ذات تھی کہ جنہوں نے تمام جو دنیاوی چیزیں تھیں جس میں لوگ الجھے ہوئے تھے خلافت اور مسند ان کو چھوڑتے ہوئے پیغمبر کی تجہیز و تکفین اور دفن کے پورے کام کو انجام دیا. تو یہ پوری خدمت جو ہے بہت ہی میں نے 2 لمحوں کے اندر جو آپ سے بیان کی اس کو آپ دیکھیں کہ اسلام میں حضرت علی نے جس طریقے سے خدمت کو انجام دیا ہے اور میں یوں کہوں گا کہ اگر ذات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اسلام سے الگ کر لیا جائے تو پھر اسلام میں کیا نظر آئے گا؟ مجھے تو کچھ نہیں لگتا کچھ. صحیح. یہ ہے مسئلہ. یہ حضرت علی کی پوری خدمت ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کو انجام. بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس صاحب. آپ نے بہت اچھی طرح سے بہت ہی کم ٹائم میں بہت اچھی طرح سے ہمارے ناظرین کو سمجھایا مولا کائنات کی خدمات کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اب جو ہے کال کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے یہ اگلے کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نغمہ سہارنپور سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. جی پہلے تو مجھے مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ تہجد کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 20 نفل ہوتے ہیں اور ان 20 نفلوں میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے, سحری کا بھی ہوتا ہے, تو اس میں ہم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, یا ہم 20 ہی پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک جی. اور دوسرا ایک اور ہے میرا. سب سے پہلے افضل صاحب سے ہم نعت پاک سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ افضل صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں نعت پاک. جی بے شک. جی ماشاءاللہ سے ان کی آواز بہت آواز بھی بہت اچھی ہوتی ہے, آواز بھی بہت اچھی اور کلام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور راہیل پاشا صاحب آپ یہ پروگرام بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, ہمیں نعت پاک سنواتے ہیں اور بیان بھی سنواتے ہیں سب کو. ماشاءاللہ بہت اچھا یہ پروگرام ہمیں لگتا ہے اور آپ ایسے ہی ہمیں سناتے رہیں انشاءاللہ. آپ سب اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. اور افضل صاحب کو بھی, آج افضل صاحب بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. فیروزی کلر کی اسکائی بلو شرٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے آج ماشاءاللہ. بس آپ ایسے ہی ہمیں خوبصورت سی نعت پاک سنائیں. بالکل. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے نغمہ صاحبہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم. اور جو ہمارے مہمان ہیں میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پہلے مہمان ہیں مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب, صدر آل انڈیا شیعہ مرکزی چاند کمیٹی جو لکھنؤ سے جڑے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل بنگلوری صاحب جو اتراکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اتراکھنڈ روڑکی سے جڑے ہیں. اکثر آپ ان کو جو ہے کاروان سخن جو ہمارے نیوز 18 اردو کے جو مشاعرے ہیں محفل مشاعرہ یا کاروان سخن, اس میں اکثر آپ جو ہے ان کی شرکت دیکھتے رہتے ہیں. بریک کے بعد دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد. جی سالار صاحب پروگرام کیسا لگ رہا ہے سالار صاحب؟ پروگرام کی تو کوئی بات ہی نہیں سر. ایسی اس کے لیے تو ہم دن بھر سے رستہ دیکھتے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی 4:56 کب ہوں گے اور ہم پروگرام کب دیکھیں گے. جی جی جی. اور باقی جو دن بھر کا جو روزہ رہتا ہے وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے ہمارے سے کہ کچھ اس کی گنتی نہیں ہے. جی جی جی. سالار صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں آپ؟ ہاں سر 2 سوال ہیں. اور ایک جو بولتے ہیں کلمات, ہمارے اچھے سے اچھے کلمات ہمیں سنا دیجیے, بہت بڑی مہربانی ہوگی سر آپ کی. جی سوال کیا آپ کا؟ سوال یہ سر کہ جیسے ایسے خواب کے اندر ہم جب اگر کبھی بیٹھتے ہیں جی تو کیا لیڈیز بھی بیٹھ سکتی ہے اعتکاف میں؟ ٹھیک. اور یا دونوں جوڑے سے بیٹھ سکتے ہیں, دونوں میاں بیوی؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے ہے تھوڑا ٹیڑھا سوال لیکن پوچھنا ضروری ہے. جی بالکل پوچھیے. ہاں سر سوال ایسا ہے کہ جیسے اسلام بٹا کیوں ہے؟
کہ ہم لوگ علی کو مانتے ہیں, ہم لوگ خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں, ہم نبی کے راستے پہ چلتے ہیں, پھر بھی ہماری جو عبادت کی جگہ ہے وہ الگ الگ کیوں ہے سر؟ ہم ایک چھت کے نیچے کب آئیں گے سر؟ جی بہت اچھا سوال ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں, لیکن ہاں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن آپ نے سوال کیا, پھر بھی میں انشاءاللہ ضرور مولانا صاحب سے اس کا جواب لوں گا. بہت بہت شکریہ محمد سالار صاحب, آپ نے اورنگ آباد سے کال کیا. جی مولانا صاحب, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو ہے فیصلے بہت مشہور ہیں, تو جوابات لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو مختصر 2-2.5 منٹ میں آپ جو ہیں ان کے فیصلوں کے بارے میں بتا دیجئے, مولائے کائنات کے بارے میں ان کے جو فیصلے ہیں. دیکھیے حضرت علی جو ہیں, یہ ایک سوال ہے جو ان کا, جو آپ کے بھائی صاحب تھے, ان کا جواب بھی ہو جائے گا. جی کہ پیغمبر اسلام جو ہیں, ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کو, اسلام کے ذریعے سے, پیغمبر کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے. جی پیغمبر اسلام نے 40 سال کی زندگی آنے کے بعد بہت خاموشی سے گزاری. جی 23 سال کی زندگی آپ نے اعلانیہ طور پہ رسالت کی گزاری. جی ہم اگر کیلکولیٹ کریں کہ 40 سال کی زندگی جو زیادہ پیریڈ تھا, جی وہ آپ نبی تو تھے, جی لیکن آپ خاموش تھے, اعلان باقاعدہ آپ نے نہیں کیا تھا. تو آپ نے کیوں نہیں کیا تھا اعلان, اور آپ نے کم مدت میں اعلان میں کرے اور لمبی مدت جو وہ آپ خاموشی میں رہے؟ اس کا دیکھیے ریزن یہی تھا. اس کا ریزن یہ تھا جو آج اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی میں بات جو بتا رہا ہوں وہ ختم ہو سکتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اگر حضرت علی کے آنے سے پہلے اعلان کر دیتے 20 سال کے سن میں, 25 سال کے سن میں, تو حضرت علی نہیں ہوتے اس وقت. تو جو دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے, اس ذوالعشیرہ کی دعوت میں کیا ہوا یہ کون بتا سکتا تھا؟ یہ کیسے ہم کو پتا چلتا؟ بے شک میں آج کی لینگویج میں استعمال کروں, لفظ ورڈ یوز کروں کہ اگر حضرت علی کے بغیر دعوت ذوالعشیرہ ہوتی, جہاں کس نے کھا کے کون اٹھ کے چلا گیا, کس نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا, اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکتا تھا. بے شک لہذا لازم تھا کہ حضرت علی جب آ جائیں, 10 سال کے ہو جائیں, ایک معین و مددگار ان کا مل جائے, ایک تصدیق کرنے والا مل جائے, تب یہ اعلان کیا جائے. اس کا ریزن یہ تھا کہ اب اگر ہم کو اسلام چاہیے ہے تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہ پڑے, ہم حضرت علی سے لیں, کیونکہ حضرت علی ابتداء اسلام سے رسول کے شانہ بشانہ ہیں. گھر کے اندر کی بات بھی بتا سکتے ہیں, مسجد کی بات بھی بتا سکتے ہیں, سفر کی بات بھی بتا سکتے ہیں, حضر کی بات بھی بتا سکتے ہیں, ہر بات بتا سکتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ, اور اسی وجہ سے ان کو علم کل عطا کیا گیا. اب آپ غور کیجئے گا علم کل عطا کیسے کیا گیا, کیونکہ جب ان کے پاس پاور ہے, یہ ولی بنے ہیں, یہ مولا بنے ہیں, تو اب انہی کو جواب بھی دینا ہے. چنانچہ آپ غور فرمائیے کہ بعض مواقع کے اوپر خود حضرت علی نے بیٹھ کر منبر پہ کہا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو مجھ سے, سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو. یہ اس لیے کہ لوگ سوال کریں, لوگوں کو علم بتائیں. اب اسی میں جو آپ نے کہا, اب مسئلے دیکھیے, اس میں 2 لوگ لڑتے ہوئے آتے ہیں حضرت علی کے پاس. واقعا عجیب عجیب فلسفے ہیں. اور میں تو کہوں گا کہ نیلسن منڈیلا جو ہمارے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے اگر کسی کو حکومت کرنا ہے تو وہ حضرت علی کے اقتدار کو, حکومت کو ان کو پڑھے تو اس کو حکومت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی مل جائے. تو چنانچہ 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے, اور آنے کے بعد لڑ رہے ہیں اور دربار میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اس کے آقا ہے, یہ میرا غلام. دوسرا کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں آقا ہوں, یہ غلام. یہ دونوں لڑ رہے ہیں. خیر اس وقت کسی خلیفہ کا دور تھا, وہاں مسئلہ گیا. اب اس میں کوئی گواہ نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی پروف نہیں, کس کو ہم مانیں کہ کون غلام ہے کون آقا ہے, یہ بات ہوتی رہی. وہاں جناب سلمان فارسی موجود, وہ کہنے لگے در حضرت علی کے اوپر چلا جائے
वहां हमको इसका जवाब मिल जाए। बेशक। चनांचे वहां लाया गया है, पूरा सब लोग आए बैठ। अच्छा, जब इंटरेस्टिंग केस होता है तो चूंकि हजरत अली के पास जितने भी केसेस आते थे वो जो दरबार में सॉल्व नहीं हो पाते थे वो उनके पास आते। तो चनांचे वो आए और आने के बाद आया तो लोग भी आए कि ऐसा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हजरत अली। तो हजरत अली के पास आए, पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि ये गुलाम है मेरा, मैं इसका आका हूं। दूसरा कहने लगा या अमीर अल मोमिनीन, ये गलत कह रहा है, मैं आका हूं, ये गुलाम। हजरत अली जानते थे, उनके पास इल्म था कि हकीकत में कौन गुलाम है कौन आका है, लेकिन वो चाहते थे कि पब्लिक के सामने आए बात। उन्होंने कहा कंबर, जो जनाबे हजरत अली के गुलाम कंबर थे, कहा कंबर दीवार में दो सुराख करवाए गए। जब 2 सुराख हो गए तो उसमें इतना गर्दन को डलवा दिया गया। कहा दोनों आदमी गर्दन को डाल दी। दोनों आदमियों ने अपनी गर्दनें डाल दी। जब दोनों आदमियों ने अपनी गर्दनें डाल दी तो अब हजरत अली ने कंबर से कहा कि कंबर गुलाम की गर्दन काट दो। बस जैसे ही ये जुमला गुलाम ने सुना, जो असल गुलाम था, उसने घबरा के अपनी गर्दन बाहर निकाली। हजरत अली ने कहा यही गुलाम, और जो आका था वो मुतमईन था, लिहाजा वो गर्दन डाले रहे उस सुराख, और इसने गुलाम ने गर्दन घसीट दी जल्दी से, कहने के नहीं यार। इसी तरीके से एक बच्चे का वाकया, एक बच्चा है, उसको लेके आए हैं और लाने के बाद जो है 2 औरतें लड़ती जो आती कहती ये मेरा बच्चा, वो कहती मेरा बच्चा है। हजरत अली ने कहा कि क्या है, सब चीजें गवाहियां और सब हो चुकी जब, तो हजरत अली ने कहा कि कंबर तलवार लाओ। तो एक औरत उसमें से बोली कि याली आपने तलवार क्यों मंगाई है? बच्चे को आधा आधा कर आपस में लड़ रही हो तो आधा आधा करके दे देंगे। बस जैसे ही आधे आधे का नाम सुना तो उन दोनों औरतों में से एक औरत बोली कि या अमीर अल मोमिनीन, हमको नहीं चाहिए, बच्चा इसी को दे दो। जी बस बच्चा इसी को दे दिए। तो जिस औरत ने ये कहा था बच्चा इसको दे दीजिए, हजरत अली ने उस औरत को बच्चा दे दिया जो ये कह रही थी। का इसका मतलब ये बच्चा इस औरत का है जिसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया ताकि इसकी जान बच जाए। बेशक, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये हजरत अली के इस तरीके के हैं। और एक जो वाकया है वो बड़ा लतीफ वाकया है और वो खासकर आज की दुनिया में गौर करने वाला है। एक दफा 2 सिपाही, और इसको आप देख जी, मौलाना साहब से हमारा राब्ता टूट गया है गालिबन, और जैसे ही राब्ता उनसे कायम होगा मैं फिर उनसे सवाल पूछूंगा। इसी बीच हमारे साथ अफजल मैंगलोरी साहब भी मौजूद हैं और नात की फरमाइश भी आई हैं। अफजल मैंगलोरी साहब, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नाजरीन की फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है मनक़बत के चंद अशार पेश करें। जी अफजल मैंगलोरी साहब। जी, मौलाए कायनात के हुजूर में मनक़बत, ताज़ा मनक़बत के अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। इरशाद। है मुश्किलों का सामना तो दिल से बोल या अली, हो मुश्किलों से सामना तो दिल से बोल या अली, यही है नादे मुस्तफा तो दिल से बोल या अली, हो मुश्किलों से सामना तो दिल से बोल या अली। नबी का वस्फ है यही, नबी का अक्स है यही, नबी का वस्फ है यही, नबी का अक्स है यही, है नूर हक का आईना तू दिल से बोल या अली, है नूर हक का आईना तू दिल से बोल या अली, हो मुश्किलों से सामना तो दिल से बोल या अली। हसीनो दिल फरेब भी, जमीलो दीदा ज़ेब भी, हसीनो दिल फरेब भी, जमीलो दीदा ज़ेब भी,
ہے دل برا ہے دل ربا تو دل سے بول یا علی، ہے دل برا ہے دل ربا تو دل سے بول یا علی، ہو مشکلوں سے سامنا تو دل سے بول یا علی، ولایتوں کی بزم میں صداقتوں کے رزم میں، ولایتوں کی بزم میں صداقتوں کے رزم میں، ہے عزم اور حوصلہ تو دل سے بول یا علی، ہے عزم اور حوصلہ تو دل سے بول یا علی، جہاں بھی ہو گزر تیرا ملے گا نور مصطفیٰ، بے شک جہاں بھی ہو گزر تیرا ملے گا نور مصطفیٰ، نجف ہو یا ہو کربلا تو دل سے بول یا علی، نجف ہو یا ہو کربلا تو دل سے بول یا علی، اسی کے زیر پاس بھی ہے بدر و خیبر و حنین، اسی کے زیر پاس بھی ہے بدر و خیبر و حنین، ہے نقش منزل وفا تو دل سے بول یا علی، ہے نقش منزل وفا تو دل سے بول یا علی، تو دل سے بول یا علی۔ اور مقطع سنیں جی افضل منگلوری کا یہ مقطع، جی، لکھی جو مدح پنجتن تو افضل حقیر کا، لکھی جو مدح پنجتن تو افضل حقیر کا، قلم بھی خود یہ کہہ اٹھا تو دل سے بول یا علی، قلم بھی خود یہ کہہ اٹھا تو دل سے بول یا علی، ہو مشکلوں سے سامنا تو دل سے بول یا علی، یہی ہے ناد مصطفیٰ تو دل سے بول یا علی۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ افضل منگلوری صاحب خوبصورت منقبت پیش کرنے کے لیے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کی جوابات دے رہے ہیں مولانا سیف عباس نقوی صاحب، صدر آل انڈیا شیعہ مرکزی چاند کمیٹی لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل منگلوری صاحب، روڑکی اتراکھنڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مولانا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آیا تھا، محمد سالار صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا تھا اعتکاف کی اہمیت کے سلسلے میں، کہ اعتکاف میں کون بیٹھ سکتا ہے، کیا میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی مجبوری ہو تو مرد جو حضرات جو ہے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اعتکاف کے لیے جو ہے وہ مسجد کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، اور جامع مسجد کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ اعتکاف جو ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ اعتکاف وہ ہے کہ جس میں انسان 3 دن کا ہوتا ہے، 3 روزے رکھنا پڑتے ہیں، 72 گھنٹے دنیا کو چھوڑ کے صرف اور صرف عبادت خداوند اعلی کرتا ہے، اور اس میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں، اس لیے سفر میں اعتکاف ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اعتکاف کے لیے جیسے مسجد الحرام ہے، مسجد کوفہ ہے، مسجد بصرہ ہے، یہ 3-4 مسجدیں جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہاں کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر شہر کی جو مسجدیں ہیں وہاں ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف جب ہم مسجد میں کریں گے تو ہمارے لیے پرمیشن نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ہم چونکہ دنیا سے رابطہ ہے، ہاں ایک حالت میں نکل سکتے ہیں، کسی مرد مومن کا جنازہ میں جانا ہے یا کسی گواہی دینے ہم کو جانا ہے، تو ایسے کچھ ویری ویری امپورٹنٹ، چونکہ ایک مومن کی
جنازے میں تجہیز و تکفین میں شرکت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کی پرمیشن دی گئی ہے. کوئی گواہی ہم کو دینے جانا ہے تو اس کی پرمیشن ہم کو دی گئی ہے. جی اور اعتکاف جو ہے وہ 2 دن تو آپ اٹھ سکتے ہیں. جی اگر آپ کا فرسٹ ڈے ہے یا سیکنڈ ڈے تو آپ اعتکاف بیچ میں توڑ سکتے ہیں. جی ہاں لیکن اگر 2 دن کمپلیٹ ہو گئے, تیسرا اسٹارٹ ہو گیا, تو پھر اعتکاف کو آپ نہیں توڑ سکتے. جی بالکل اعتکاف کو نہیں توڑ سکتے. اور جہاں تک عورت کا ہے تو مسجد کے اندر جو ہے اس طریقے سے عورت کے لیے کہ وہ اعتکاف ہو, اس کے لیے ممانعت ہے. جی. ٹھیک ہے. تو جی. اعتکاف جو ہے میں سمجھتا ہوں. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, جی. اعتکاف جو ہے یہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں کرنا چاہیے. جی تو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جی. کہ آپ کسی مہینے میں جی. 3 دن روزہ رکھ کے مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں. جی. اور رمضان کی فضیلت زیادہ ہے. رجب المرجب جو شہر ہے, رجب المرجب جو شہر ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. تو کچھ مہینوں کی فضیلت اور امپورٹنس زیادہ ہے, لیکن ہم اعتکاف کر کسی بھی مہینے میں سکتے ہیں. ثواب ہم کو اتنا ہی ملے گا جتنا رمضان. جی بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس صاحب. اور فطرے سے متعلق بھی ایک سوال آیا تھا کہ فطرے کی کیا اہمیت ہے اور صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے اور کتنا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فطرہ جو ہے جی یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جی میں ناظرین کو بتا دوں کہ فطرہ ہر اس شخص کو دینا ہے کہ جو اپنے سال بھر کے پورے اخراجات رکھتا ہے. نمبر 1 بات. جی ٹھیک. نمبر 2 بات یہ کہ فطرہ دودھ پیتے بچے کا بھی دیا جائے گا. جی ہاں 2 باتیں ہوگی. نمبر 3 بات, یہ سوال ہمارے پاس چونکہ جو شیعہ ہیلپ لائن ہماری ہے اس میں برابر آتے رہتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ برابر. تیسری نمبر یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہے اور وہ آپ کے ہاں شب عید جی آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے تو اب آپ اس کا فطرہ نکالیں گے. اگر وہ خود نکالنا چاہ رہا ہے تو خود نکال دے, کوئی حرج نہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. فطرہ جو ہے وہ چاند نکلنے کے بعد واجب ہوتا ہے. جی چاند جب نکل آئے تب فطرہ دیا جائے گا, اور عید کے دن زوال سے پہلے. یہ ٹائمنگز ہو رہی ہیں. جی اور فطرہ جو ہے وہ جلد سے جلد دے دینا چاہیے, جی کیونکہ یہ غریبوں کو ہم پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کر سکیں. جی اب فطرے کا خصوصیت کیا ہے؟ فطرہ جو ہم 30 روزے رکھ کے جا رہے ہیں, جی ہاں ان 30 روزوں کو مکمل طور سے بخشوانا اور ہمارے سال بھر کی ضمانت لے لیتا ہے فطرہ, صحت و سلامتی. جی فطرہ جو ہے صحت و سلامتی کی سال بھر کی ضمانت لے لیتا جی ہے. ہمارے روزوں کی ضمانت لیتا ہے جی. اور ہماری جان کی سال بھر کی ضمانت لے لیتا ہے. یہ فطرے کی خصوصیت, اس لیے فطرہ دینا چاہیے. اب آیا فطرہ دینا کتنا چاہیے. جی ہاں دیکھیے فطرے کے لیے یہ ہے کہ جو عربی میں اور کتب میں آیا ہے یہ سا دینا چاہیے, جس کو علماء نے کیلکولیٹ کیا ہے تقریباً 3 سیر. جی اب چونکہ ہمارے کیا 3 سیر چلتا نہیں ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں, kیونکہ خیرات اگر تھوڑا زیادہ کر دی جائے تو ثواب زیادہ ملے گا. تو 3 کلو میں ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کہ 3 کلو کر دیتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ 3 کلو بھی ہوگی. اب دیا کیا جائے؟ دینے کے لیے جو ہے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, کھجور ہے, کشمش ہے اور چھوارا, یہ سب دے سکتے, لیکن آپ کم سے کم وہ دیجیے گا جس کو آپ پورے سال یوز کرتے ہیں. جی آپ جو چیز کھاتے ہیں, جو چیز اغلب غذا ہے, زیادہ ہم کھاتے ہیں. جی جیسے ہم اپنے لکھنؤ کی بات کریں تو ہمارے کیا آٹا بہت کھایا جاتا ہے, روٹی. اب جیسے بنگال کی بات کریں وہاں مثلاً چاول بہت کھائے جاتے ہیں, تو ہمارے کیا آٹا کھایا جاتا ہے. اب ہم اس آٹے کی کوالٹی کے اوپر جائیں گے. ہم آٹا کس گریڈ کا کھاتے ہیں؟ ایک آٹا جو گیہوں میں ملتا ہے جو 18 روپے کلو بیٹھ رہا ہے, ہم وہ کھا رہے ہیں. ایک آٹا جو بازار سے پسا ہوا لاتے 30 روپے کلو, وہ کھا رہے ہیں. یا ایک آٹا جو پیکٹ میں بن کے آتا ہے اسپیشل اور خصوصیت کے ساتھ,
وہ ہم کھا رہے ہیں جو 50 روپے کلو ملتا ہے. تو جو ہم کھا رہے ہیں وہی دیا جانا آسانی کے چاہیے. لیے ہم یہ ہاں جو ہم کھا رہے ہیں اگر 20 والا کھا رہے ہیں, اگر 30 والا کھا رہے ہیں, اگر 50, اس کے 3 کلو کی قیمت ایک آدمی کے حصے دینا آئے, چاہیے. جی ایک حصے میں آئے گی. جی اور آخری ایک مرحلہ یہ ہے کہ ایک غریب کو کم سے کم ایک فطرہ دیجیے. جی. یعنی اگر 3 کلو آٹے کا نکالا ہے 90 روپے تو کم سے کم ایک فطرہ اس کو دینا چاہیے. جی. اور نمبر 2 بات یہ جی. کہ ہم فطرے کو کوشش کریں کہ پہلے اپنے شہر میں, اگر ہمارے شہر میں کوئی فطرے کا مستحق نہیں مل رہا ہے تب ہم اس کو دوسری جگہ بھیجیں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس نقوی صاحب. آئیے ناظرین ان جوابات کے بعد کچھ اور کالرز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا میں بدر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. مولانا سے میرے 2 سوال ہیں. اعتکاف کی کیا اہمیت ہے مولانا؟ اور لیلۃ القدر میں لوگ تفریح بازی زیادہ کرتے ہیں اور عبادت کم کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ مشورہ دیجیے مولانا. ٹھیک. اور افضل منگلوری صاحب سے ایک حضور کی شان میں نعت کی گزارش ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے اعتکاف کے بارے میں؟ حالانکہ آپ نے بتا دیا لیکن میں چاہوں گا مختصر اور بتا. اعتکاف کے بارے میں بتا چکا ہوں, اس کی اہمیت اور فضیلت کہ وہ بہت زیادہ ہے. پروردگار عالم سے صرف ہم رابطہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے عبادت میں مشغول رہتے ہیں, اس کی فضیلت ہے. یہ جو دوسرا سوال ہے بڑا اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ جو شب قدر ہوتی ہے اس میں پوری رات عبادت کرنے کے لیے تو عام طور سے لوگ اس جگہ گئے بریانی کھائی, اس جگہ گئے مسجد میں چائے پی, عبادت کا پوری رات تفریح کا ماحول بناتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ کہیں اگر 100% لوگ پرفیکٹ ہیں تو یہ کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں. ہر معاشرے میں 10-20-25% لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ اپنے کو انجوائے کرنے کے لیے اور تفریح کے گوشے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے شب قدر میں بھی کچھ لوگ گوشہ نکال لیتے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, چلو وہاں فلانی بریانی ہے, وہاں چلو سالن روٹی مل جائے گا. تو ہمیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے, حالانکہ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ عبادت کی شب ہے اور اس شب قدر کی خصوصیت آپ دیکھیے. اگر ہم اپنے پروردگار عالم کی کہتے ہیں کہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, حنان و منان و دیان و مستعان و جلیل, ساری صفتیں اگر ہم کرتے ہیں تو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے انتظام کیا ہے. بے شک شب قدر جو ہے, یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ شب قدر وہ شب قدر ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, قرآن کو نازل کیا گیا. اس شب قدر میں ہم کو بتا دیا کیا روایت کے ذریعے سے کہ تمہارے نیکسٹ ایئر کے لیے کیا کیا ہے, یہ تمہارے مقدر میں لکھا جا رہا. قدر جو ہے یہ مقدر میں لکھا جا رہا شب قدر میں. تو اب ہم اپنے کو سال بھر میں کیا چاہتے ہیں, یہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے رابطہ کر کے عبادت کر کے کہیں کہ پروردگار عالم میرے مقدر میں, جیسے آج شب 21 ہے, کل شب شہادت, صبح جو شب 21 تاریخ شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, عظیم غم کی تاریخ ہے کل کی. آج کی شب وہ بھی شب قدر میں شمار کی جاتی ہے. اب چونکہ ایک تاریخ معلوم نہیں ہے لہذا ہمارے کیا شب 19, شب 21 اور شب 23 ہے. اور بعض مسالک میں یہ ہے کہ شب 21, شب 23, شب 25, شب 27 اور شب 29 یہ 5 راتیں گنی جاتی ہے. کیونکہ کل کی رات بہت اہم رات ہے, مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جب ہمارے کائنات کے امیر ہمارے مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے, کہ جن کو 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں حالت نماز میں سر پہ ضربت مار کے زخمی کیا گیا تھا, وہ 3 دن 19, 20 2 دن زخمی رہ کے تیسرے دن اس دنیا سے رحلت کر گئے. تو یہ شہادت کا بھی میں نے کہا تذکرہ کر دیں. تو شب قدر جو ہے وہ شب قدر اتنی امپورٹنٹ ہے, ہمیں چاہیے کہ شب قدر میں ان راتوں میں بہترین عبادت کریں, اللہ سے لو لگائیں اور اپنی تقدیر بہترین سے بہترین
لکھیں. چونکہ معصومین سے ہم کو جو روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اسی شب قدر میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون انشاءاللہ آئندہ سال حج پہ جائے گا، تقدیر میں لکھا جاتا ہے. تو اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمارا بھی اس فہرست میں نام شمار کر دے کہ جو لوگ آئندہ سال حج پہ جانے والے ہیں. اور یقینی طور کے اوپر اگر اللہ سے آپ دعا کریں گے تو پروردگار ہی رکھے گا. اور شب قدر جو ہے اس میں ہم کو چونکہ قرآن ہے اس کی عظمت تو دیکھیے، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت، اور ہم ایسی رات کو عبادت نہ کر کے تفریح میں گزار، باتوں میں گزار دیں، غیبت میں گزار دیں مسجد میں بیٹھ کے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا. اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں موقع فراہم کیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے لیے استغفار کریں، جہنم کے دروازے بن کر کے جنت کے دروازے کھولے تاکہ ہم جنت میں اپنا مقام بنا سکیں، اور ہم بخشش کا موقع فراہم کیا. اگر ان اوقات کو ہم چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے کہ جو ایسے موقع کے اوپر بھی اپنی بخشش نہیں کروا پاتا. بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا سیف عباس صاحب. اور پروگرام کے آخر میں افضل منگلوری صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی پسند پر 2 اشعار پیش کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے. افضل منگلوری صاحب 2 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے. جی میں وہ نعت کی بہت فرمائش آ رہی ہے جو سکہ رائج الوقت ہے جس پر حج کا ٹکٹ ملا، تو اس کی فرمائش کافی آ رہی میرے پاس بھی، تو میں پیش کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی، کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو. خدائی کے رہبر مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. تمہارے ہی در کا مجھے آسرا ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ پلنا روا ہے. سگے پنج تن ہوں مجھے تم ہی پالو، سگے پنج تن ہوں مجھے تم ہی پالو. خدائی کے داتا مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. خدائی کے رہبر مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. بہت بہت شکریہ افضل بنگلوری صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا. اور مولانا سیف عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں شرکت کری اور پروگرام کو 4 چاند لگائے. بہت بہت آپ دونوں حضرات کا شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.